اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس وہ اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب تھی ان کی تصدیق کرتی تھی۔ میں نے بتایا تھا قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ جو تورات اور انجیل ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تو یہ اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وَقَانُوا، اور تھے یہ لوگ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے۔ عام لفظ یہ تو فتح ہے نا، فتح فتح جب باب استفعال میں گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے فتح مانگنا۔ جیسے میں نے بتایا تھا استخارہ، ویسے ہوتا ہے خیر، خیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچھی چیز، لیکن جب یہی لفظ باب استفعال میں جاتا ہے استخارہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، خیر طلب کرنا۔ اسی طرح فتح کا مطلب کھولنا یا فتح، اور یستفتحون، استفتح یستفتح اس کا مطلب فتح مانگنا۔ علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما، پس جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا۔ عرف، اعراف، عارف اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا کسی کو، کہتے ہیں نا عرف، عرف میں یعنی عام میں، اور تعریف، آپ کی تعریف کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے، تو سارا کچھ عرف سے آتا ہے۔ ما عرفوا، جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ایسے کافروں پر۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے؟ اصل میں یہودی مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے کیونکہ ان کے جو کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں بیان کی گئی تھی کہ نبی جو ہے نا وہ ایسے علاقے میں آئے گا جہاں پہ کھجوروں کے باغات ہوں گے، تو انہوں نے مدینہ میں آ کے دیکھا تھا یہ چیزیں، تو کھجوروں کے باغات، اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ سٹے کر لیا تھا کافی عرصہ پہلے۔ تو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اس طرح، اور اس طرح ادھر اوس اور خزرج جو انصار تھے۔ اس وقت تو یہ لوگ مطلب ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی نا، تو اس ٹائم وہ نا بڑے کھل کے ان کے بیان کیا کرتے تھے کہ تم لوگ جتنے بھی ظلم کرنے ہیں ہمارے اوپر ظلم کر لو، جو زیادتیاں کرنی ہیں کر لو، آخری نبی آنے والا ہے ایک، وہ اللہ ہمارے اندر بھیجے گا آخری نبی، پھر ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، پھر کوئی بھی ہم پہ غالب نہیں آ سکے گا، ہم سب کو مغلوب کر دیں گے۔ یعنی بار بار بہت دفعہ یہ باتیں بیان کرتے تھے، اور یہ باتیں سارے قبیلوں کو، انصار کی، اوس اور خزرج کے قبیلوں کو بھی پتہ تھی کہ یہ لوگ کسی نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ان میں سے انصار قبیلہ میں سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ لگتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا یہودی ذکر کیا کرتے تھے کہ بھی وہ آئیں گے تو جی وہ ہم ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور سب پہ غالب آ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے، بلکہ انصار نے جلدی ایمان قبول کر لیا تھا فوراً۔ وہ تو ظاہر ہے جب یہودی بار بار ان سے ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے کہنا تھا بھی ہاں بھئی ایسا انتظار ہے، ہم کیوں نہ ایمان لے، ہم پہلے ایمان لے آتے ہیں، تو وہ فوراً ایمان لے آئے تھے، اور پھر اگلی دفعہ 70-80 بندوں کو لے آئے تھے اگلی دفعہ حج پہ، اور 70-80 لوگ ایمان لے کے یہاں سے گئے تھے، انہوں نے جا کے وہاں پہ دعوت و تبلیغ شروع کی تھی مدینہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ وہ نبی جو تُونے بھیجنا ہے وہ جلدی بھیج، ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب ان کے پاس وہ آیا جو انہوں نے پہچان لیا، انہیں پتہ چل گیا کہ ہاں بھئی یہ نبی ہے، تو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بھی، تو اس کا انکار کر دیا۔ مطلب وہ انصار بھی اس بات پہ حیران ہوا کرتے تھے کہ بھئی یہ لوگ تو بہت نبی کا انتظار کر رہے تھے، نبی آئے گا یہ وہ، تو یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ایسے کافروں پہ۔ اب ہوا کیا تھا جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، وہ اگلی آیت میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کو ایک ہی مسئلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گئے ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ ان کا تو یہی خیال تھا کہ بھی جو بھی نبی آئے گا وہ ہماری امت سے آئے گا، ہماری قوم سے آئے گا، وہ دوسری، ان کا تو بالکل ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہ دوسری امت میں آ جائے گا۔ تو وہ تو دعائیں تو مانگتے ہی اس لیے تھے، نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور ہم کامیاب ہوں گے، پوری دنیا پر غالب ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ نبی دوسری قوم میں آ گیا، کیوں؟ کیونکہ ان پہ حجت تمام ہو چکی تھی، ان کے پاس اتنے انبیاء بھیجے جا چکے تھے کہ اب وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان میں کوئی نبی بھیجا جاتا۔ اتنے انبیاء کا انہوں نے قتل کیا، اتنے انبیاء کا انکار کیا، اتنی سرکشی اور نافرمانی کی، اس کے باوجود اب ظاہر ہے ان پہ مہر لگ چکی تھی کہ اب ان کی امت میں نبی نہیں بھیجنا۔ تو وہ اب اگلی آیت ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے، اگلی ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔